बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, अच्छा खाना लंबी ज़िंदगी की अलामत है। इसलिए जो लोग अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज़ करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हों। ख़ासकर बाहर के खाने हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। आजकल के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिगरेट, पान और सिपारी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों के बिल्कुल करीब नहीं जाते और अपनी खुराक में घर पर तैयार की जाने वाली नेचुरल और हेल्थी चीज़ों का इंतखाब करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सेहत से जुड़ी संगीन बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, और ये मसला इसी वजह से पैदा होता है कि वो खाने से मुतल्लिक ज़रूरी परहेज़ और एहतियात नहीं करते, जो कि हमारी सेहत पर बुनियादी असरात डालती है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद किए जाने वाले तमाम काम हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद ऐसा काम करते हैं जिससे खुराक भी ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाती और मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि खाने में मिलने वाले ज़रूरी न्यूट्रंस और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जिस्म में कमज़ोरी बढ़ जाती है और नई नई बीमारियों का हमला भी होता रहता है। क्योंकि अगर खाना खाने के बाद की जाने वाली गलतियों से परहेज़ न किया जाए तो इसकी वजह से आपको संगीन बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, जिनमें जोड़ों का दर्द, आंखों की कमज़ोरी, जिगर की खराबी, थायराइड, सांस की बीमारियां, बालों का झड़ना, दिमाग की कमज़ोरी, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मर्दाना कमज़ोरी जैसी बीमारियां इन्हीं गलतियों की वजह से पैदा होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाने के बाद की जाने वाली वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें तबाह कर रही हैं। तो चलें वो तमाम बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। खाने के बाद सिगरेट नोशी। ज़्यादातर लोगों की आदत बन चुकी है कि खाना खाने के बाद अगर सिगरेट ना पिएं तो उनको सुकून नहीं आता, और अगर खाने के फौरी बाद इसके इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई खौफनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन सिगरेट पीने से इसका असर हमारी सेहत पर 20 गुना ज़्यादा होता है, और खाया जाने वाला खाना भी ठीक तरह से हमारे जिस्म को नहीं लगता, क्योंकि सिगरेट के केमिकल्स हमारे खून में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को पैदा करते हैं। एक हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि वो लोग जो खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत में मुब्तला हैं उनमें अल्सर का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सिगरेट नोशी के आदी हैं तो फौरी तौर पर ये आदत तर्क कर दें। ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद तो सिगरेट को हाथ भी न लगाएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खाने के बाद एक सिगरेट 10 सिगरेट पीने के बराबर है। खाने के फौरन बाद सो जाना। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि खाने के बाद फौरन सो जाते हैं। माहिरीन के नज़दीक ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसी वजह से खाने और सोने के दरमियान कम अज़ कम 2 घंटों का वक्फा होना बहुत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन सिर्फ दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटने को मुफीद करार देते हैं। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर लेटने को कैलोला भी कहते हैं, और ये सुन्नत अमल भी है। और जब ये सुन्नत अमल है तो यकीनन इसमें फ़वाइद तो ज़रूर होंगे। दिन के वक्त कुछ देर के लिए कैलोला करना मूड को बेहतर करता है, दिमागी सेहत बढ़ाता है और हाफजे को भी बेहतर बनाता है। ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि हालिया साइंसी तहकीकात में कैलोले के जितने फ़वाइद भी दरियाफ्त किए गए हैं, कमोबेश वो तमाम के तमाम ही अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयां किए जा चुके हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखें कि खाने के बाद नींद लेने के लिए ज़्यादा देर सोना इंतहाई नुकसानदेह है, और बात अगर रात के खाने की हो तो खाना खाकर फ़ौरन बिस्तर पकड़ना बहुत सी बीमारियों को दावत देने के बराबर है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात को देर से खाना खाते हैं और फिर फ़ौरन ही सो जाते हैं। ऐसे लोगों को ये आदत फौरी तौर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने चाहे कितनी ही सेहत बख्श खुराक क्यों ना खाई हो, अगर आप खाकर सो गए तो समझें सब बेकार चला गया। रात के खाने और बिस्तर में जाने के दरमियान कम अज़ कम 2 घंटे का वक्फा लाजमी रखें। इस दौरान आपका खाना भी हजम हो जाएगा और रात को नींद भी अच्छी आएगी। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत है कि रात का खाना इशा की नमाज के साथ हजम करो। और एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वक्त खाना खाया करते थे। नाश्ता इशराक की नमाज के कुछ देर बाद करते थे, और रात का खाना
مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھاتے تھے۔ عشاء کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کی مکمل سنتیں احادیث مبارکہ سے ہم نے اکٹھی کر لی ہیں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کمنٹس کریں، اس پر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں گے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا۔ نظام ہاضمہ اور فٹنس دونوں کے لیے کھانے کے بعد سیر کرنا فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے، لیکن کھانے کے بعد فوری پیدل چلنا صحت کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں، کیونکہ جس وقت ہماری خوراک کو ہضم کرنے کے لیے نظام ہاضمہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس وقت نظام ہاضمہ میں خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، اور اس دوران چہل قدمی شروع کر دی جائے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے کھانا کھانے اور چہل قدمی کے دوران وقفہ 30 منٹ کا لازمی ہونا چاہیے، اور یہ چہل قدمی 20 سے 30 منٹ تک کی ہونی چاہیے۔ اس سے ایک طرف آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور دوسری طرف آپ کو رات کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی، اور اگر سنت طریقے پر عمل کریں گے، یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہضم کریں گے، تو اجر علیحدہ ملے گا۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانا۔ اکثر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن کھانے کے فوراً بعد میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا جائے تو ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ باقی آپ ان مصنوعی میٹھی چیزوں کی بجائے کھانے میں گڑ یا مصری کے استعمال کر سکتے ہیں، اور چینی سے تو پرہیز ہی رکھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ کھانے کی اشیاء میں اس کرۂ ارض پر سب سے خطرناک چیز چینی ہے تو بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ تمام میٹھی چیزوں میں چینی کی مقدار زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور چینی کو تیار کرتے وقت اس میں موجود نیوٹرنز اور منرل ضائع ہو جاتے ہیں، اور کیمیکل کی زیادہ مقدار ہی رہ جاتی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی صراحت کہیں نہیں ملی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کے آخر میں کھجور تناول فرمائی، اور کھجور تو ایک پھل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت یہ چینی اور اس کی مصنوعات نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت اگر میٹھے کا استعمال بھی ہوتا تھا تو گڑ اور شکر کا استعمال ہوتا تھا۔ اور دوسری بات، دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آج کل کی طرح فراوانی ہی نہیں تھی۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا یہی تھا کہ کھجور کھا لی اور پانی پی لیا۔ گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، اگر کبھی گوشت کا انتظام ہو گیا تو چولہا جل گیا، وگرنہ ایسے ہی بھوک کی حالت میں وقت گزر گیا۔ کھانے کے بعد پانی پینا۔ آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پانی پیتے تھے یا نہیں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی کا پینا بھی ثابت ہے اور نہ پینا بھی، دونوں طرح کا عمل نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور کھانے کا اہتمام کیا۔ ان حضرات نے بکری کا گوشت اور کھجوریں تناول فرمائیں اور پانی پیا۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے بعد پانی نوش فرمانا ثابت ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ جلد اول میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہ فرماتے، کیونکہ یہ مفسد ہضم ہے، لہٰذا جب تک کھانا ہاضمے کے قریب نہ ہو پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول نہیں تھا کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیتے ہوں، بلکہ جب تقاضا ہوا آپ نے پانی نوش فرمایا، اور تقاضا نہ ہوا تو ترک فرما دیا۔ اس لیے کھانے کے بعد پانی پینے کو خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر طبی لحاظ سے کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی پینا مضر ہو تو ایک دم زیادہ مقدار میں پانی پینے کی بجائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پی لیا جائے، اس سے معدہ نقصان سے محفوظ رہے گا، اور بہتر حل یہ ہے کہ 1 یا 2 گھونٹ پئیں، وہ بھی مجبوری ہو تو، ورنہ آدھا گھنٹہ ٹھہر کر پئیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جدید سائنس کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ کھانا کھاؤ لیکن اس کے بعد پانی نہ پیو، پیٹ میں کھانے اور پانی کی جنگ میں تم ہی قتل ہوگے۔ کھانے کے بعد پانی جتنا صحت کو نقصان دیتا ہے اتنا کھانے کے بعد زہر کھا لیا جائے تو وہ نقصان نہیں دے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ زہر فوری خاتمہ کرتا ہے، پانی آہستہ آہستہ مختلف امراض کی شکل میں خاتمہ کرے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا ہماری صحت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے خوراک ہضم نہیں ہوتی اور ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ 100 میں سے 60% لوگ ایسے ہیں جو کہ کھانا کھانے کے فوری بعد ہی پانی پیتے ہیں اور گلاس بھر بھر پیتے ہیں، تو یہ عادت ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے۔
پانی کی زیادہ ضرورت محسوس کریں تو کھانے کے درمیان تھوڑا پانی پی لینا چاہیے۔ ہمارے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے خوراک کو ہضم کرنے میں انزائمز اپنا کام بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائجسٹیو ڈس آرڈر پیدا ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کو سنگین بیماریوں کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ کھانے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کرنا۔ کھانے کے فوراً بعد ٹوتھ پیسٹ کرنا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دانتوں کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد دانتوں کو برش کرنا ٹھیک نہیں، اور خاص کر اس وقت جب آپ نے کچھ تیزابیت سے بھرپور غذا کھائی ہو۔ ماہرین کے نزدیک ایسا کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا ترش پھل جیسے لیموں، کنو اور گریپ فروٹ کھاتے ہیں، یا پھر ٹماٹر اور انرجی اور مصنوعی ڈرنکس پیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے دانتوں میں موجود انیمل کی تہہ کو نرم کر دیتی ہیں، اور جب آپ فوری طور پر دانتوں پر برش کرتے ہیں تو انیمل کی تہہ بتدریج ہٹتی چلی جاتی ہے، اور یوں برش کا براہ راست اثر دانتوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دانتوں کے ڈاکٹرز مشورہ یہی دیتے ہیں کہ کچھ بھی کھانے یا پینے کے کم از کم 30 منٹوں تک دانتوں کو صاف نہ کریں، بلکہ صبح خالی پیٹ اور رات کو دانت صاف کرنا زیادہ مفید ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول زندگی دیکھے جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے مسواک اور وضو کے لیے پانی رکھا ہوتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے تھے، اور پھر وضو، تو صبح اٹھ کر دانت صاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا۔ آج کل کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس پینا ٹرینڈ بن چکا ہے، لیکن آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس میں پائے جانے والے کیمیکل سے ہمارے پیٹ میں متعدد بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے گیس، تبخیر، دل و معدہ کے بہت سے پیچیدہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان 7 کاموں سے پرہیز کریں، تاکہ آپ سنگین بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور ایک ہیلتھی زندگی گزار سکیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، ان چیزوں سے خود بھی پرہیز کریں، اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔